نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ون امہ ون فیملی. ناظرین، آج ہم نے محرم الحرام کے بارے میں بات کرنی ہے. اس مہینے کے بارے میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اس کے چند جو فضائل ہیں جو احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں وہ آپ بیان کروں گا، پھر آگے بات انشاءاللہ چلائیں گے. پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محرم الحرام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کہ اللہ کا جو مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو پسند کیا وہ محرم ہے. اور محرم کا مطلب ہے حرمت والا، عزت والا. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینے حرمت والے بتائے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ان 4 مہینوں کی جو حکمتیں ہیں بہت ساری ہیں، لیکن چند باتیں یہ ذہن میں رکھیں. رجب کے مہینے میں عام طور پر اس وقت لوگ جو ہے نا وہ عمرے کے لیے جو ہے نا آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا تاکہ راستے میں حرمت والے مہینے میں انہیں کوئی لوٹے نہ، وہ امن کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے گھر جائیں اور امن کے ساتھ واپس آ جائیں. اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ حج کا اور ایک مہینہ واپسی آنے کا، یہ حرمت والے رکھے تاکہ ان میں لوگ امن کے ساتھ اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جائیں اور امن کے ساتھ واپس آ جائیں. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ جو محرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے. یہ محرم اللہ کا مہینہ. اور اسی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محرم کے مہینے کے روزے پسند ہیں. اور اسی کے متعلقہ اس میں 9 اور 10 کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس مہینے کے مناسبت سے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسند ہیں. اور خصوصاً 9 اور 10 محرم کا اگر روزہ رکھا جائے، اس میں بھی چند لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو اس میں یہی نکلے گا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے نا وہ پہلے ہی چلا آ رہا تھا، اور 9 محرم کا یہود کی مخالفت کے لیے رکھا گیا ہے. اور اس لیے اس کے جو فضائل کے ساتھ جو ہمیں چیز ملنی ہے وہ یہ کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور دوسرا اس میں اور چیز جو ملتی ہے، تاریخی واقعات بہت ہیں 10 محرم کی جو ہے فضائل کے اعتبار سے. اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نجات ملی، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو ہے ملاپ ہوا زمین پر. اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات ملی. اس طرح کے بہت سارے تاریخی واقعات اس 10 محرم کے حوالے سے ملتے ہیں. تو ہمارے متعلقہ جو بات یہ ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں پسند ہے. اور اس میں خصوصاً 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ کر، ہم نے 2 روزے رکھ کر جو ہے نا 1 سال کے گناہوں کا یہ ہمارے لیے کفارہ بن جائے گا. اب اس کے متعلق اس محرم کے حوالے سے ایک بحث بہت چلتی ہے، اس کو ذرا ہم نے جو ہے نا دیکھنا ہے وہ کیسے ہے کہ اہل بیت کون ہے. اہل تشیع جو وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں سمجھتے. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ قرآن کی جو نص ہے اس کے حوالے سے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہتے ہیں. ان کو سب باتوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کرا جائے تو 3 قسم کے اہل بیت ہیں. ایک اہل بیت وہ ہیں جو ہاشمی قبیلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. دوسری آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت میں ہیں. اور تیسرے خصوصاً جو احادیث کی روشنی میں ملتا ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ بھی خصوصاً اہل بیت میں شامل ہیں. یہ 3 کیٹیگری ہیں اہل بیت کی، یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ فرقہ واریت سے پاک ہو کر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اہل بیت ہے کون. اب اس مہینے کے مناسبت سے ایک اور بات ہے کہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، حدیث کا مفہوم کے مطابق علی سے محبت نہیں کرے گا مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا منافق. تو حضرت علی کی مناسبت سے اور آگے ان کی اولاد کے حوالے سے جو ایک فرقہ واریت کی فضا کھڑی ہو چکی ہے، تو یہ ایک مشترکہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنا اور حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافق اور مومن کی ایک بالکل واضح جو نا وہ یہ آپ نے چیک کرنا ہو تو یہ چیز ہے. تو اس میں اہل سنت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی کرتے ہیں. لیکن اب ان سے محبت اور ان کی اولاد سے محبت کرنے کا اب اس کے تقاضے کیے ہیں وہ ہم چیک کر لیں کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم اہل بیت میں سے، سارے اہل بیت میں سے خصوصاً یہ جو 5 اہل بیت میں ہمیں احادیث کی روشنی میں ان کی بات کرنی ہے، تو ان کے محبت کے تقاضے کیا، اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے دلائل کیسے ہم نے دینے ہیں۔ سب سے پہلے اگر چاہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی شکلیں، خصوصاً مرد حضرات نے اپنی جو شکلیں ہیں وہ حضرت علی کے مطابق، یعنی اپنے چہروں پر داڑھی کو سجانا شروع کیا، کہ ہم اسی بحث میں پڑھیں یہ کون سی فرض ہے، یہ کون سی سنت ہے، یہ کون سی واجب ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ظاہر میں، اس کے جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں اس بندے کی جو نا جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا حضرت علی کا جو چہرہ مبارک تھا، کیا اس طرح کا چہرہ چاہے اہل سنت ہیں چاہے اہل تشیع انہوں نے بنانا شروع کیے؟ یا ممبروں پر چاہے ذاکرین کی شکل میں ہو، چاہے ممبروں پر جو نا علماء کی شکل میں ہوں، ان کی شکلیں، کیا ان کی داڑیاں حضرت علی کی سنت کے مطابق ہیں؟ اور وہ سنت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتی ہے، پہلا۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہم نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہے کہ اس کو یہ پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اس کے علاوہ یہ ہدایت کی کتاب ہمیں اب تک سمجھ نہیں آئی؟ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہوں، اگر وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو اس کی دلیل یہ ہوگی اگر ہمارا تعلق قرآن سے جڑ گیا تو ہم محبت میں سچے ہیں، اگر نہیں تو پھر زبان سے جو نا قبول نہیں بات ہوگی کوئی۔ اس سے اگلی بات، حضرت علی اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آج جب بھی حق بات آ جائے، چاہے وہ میرے فرقے سے ٹکرائے چاہے میری ذات سے ٹکرائے، میری انا اور ضد کو چھوڑ کر اس حق بات کو قبول کرتا ہوں؟ اگر قبول کر رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر ہوں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جب اسلام کا جو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب بتایا کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا حضرت ہم دم بھرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، تو کیا جب بھی حق بات آ جائے تو اپنا فرقہ، اپنی انا اور اپنی ضد چھوڑ کر اس حق بات کو قبول کر رہے ہیں؟ تو محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اور اس کے بعد جب دین کی غلبے کے لیے یا دین کی مدد کے لیے کہیں ضرورت پڑے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو اکیلے گھر میں چارپائی پر چھوڑ گئے اور کہا صبح امانتیں دے کر واپس مدینے چلے آنا۔ تو تمام کفار کے بیچ میں دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ کہ آج دین کی مدد کے لیے خالص دین قرآن حدیث کی شکل میں اہل بیت کی جو نا سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیا جب بھی دین کو میری ضرورت پڑے، چاہے مال کی، جان کی، میرے علم کی، جس درجے میں بھی ضرورت پڑے، تو کیا میں آگے بڑھ کر دین کی مدد کے لیے ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں؟ اس سے اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شادی تھی، جس سادگی کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے اپنی ذرا فروخت کر کے، تو حضرت فاطمہ جب جس گھر میں آنا تھا اس گھر کا سامان کا بندوبست اپنی جیب سے کیا۔ کیا ہماری شادیاں اس نہج پر آ گئی ہیں؟ تو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہمارا سچا ہے۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے بچوں حسن اور حسین کی تربیت کی، اگر ہم اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری محبت سچی ہے، اگر نہیں کر رہے تو فکر کر لیں کہ زبان سے دعویٰ کرنا منافقین کا کام ہے۔ اس سے اگلی بات کہ اگر مسلمانوں میں کوئی اختلاف پڑ گیا اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ جنگ بھی کرنی پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود کسی پر تنقید نہیں کی، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی کو کافر نہیں کہا، بلکہ کہا یہ میں ہمارے مسلمان بھائی تھے، ان کو غلطی لگ گئی ہے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کیا اس نہج پر ہم اپنے جو سامنے والے مخالف لوگ ہیں جن سے ہماری علمی جو مباحث ہوتی ہیں، تو کیا ہم فتوے سے، ضد سے، انا سے اور کفر کے فتوے لگانے سے باز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اگر آ رہے ہیں تو محبت کا دعویٰ سچا ہے، اگر نہیں تو ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی علم کی بات سیکھی ہے اور کچھ چند دن بعد، کچھ دیر بعد پتہ چلا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا تھا یہ علمی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، اس مسئلے سے رجوع کر لینا حضرت علی کی سنت ہے۔ تو آج ہم جس عمر کی جس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ہمیں کوئی علم کی اور حق کی بات سمجھ آ جائے
اور مجھے یہ پتہ چلے اتنے سال سے مجھے بات پتہ نہیں تھی، تو کیا میں رجوع کرتا ہوں اس مسئلے سے کہ بھئی آج تک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس مسئلے سے میں رجوع کرتا ہوں اور اب میں یہ معاملہ ایسے کروں گا۔ اس سے اگلی بات کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق پر ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو امت کے وسیع تر مفاد میں جو ہے نا وہ اپنی خلافت چھوڑ دی، اس لیے تاکہ امت میں جو ہے نا بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو کیا آج ہم بھی، اگر ہمیں یہ پتہ ہو، سب سے پہلے تو ہم حق پر ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حق پر ہوتے ہوئے سامنے والے بندے کو قریب کرنے کے لیے یا امت کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم اپنا حق چھوڑ دیں، کیا اس سنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا شروع کیا؟ اور اس سے اگلی حضرت امام حسین اس مہینے کے ساتھ، چاہے وہ اہل سنت ہیں اہل تشیع ہیں، کیا انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب بھی سسٹم غیر شرعی طور پر اور حکمران شریعت کے سے ساتھ ٹکرا رہا ہو، اس کے معاملات جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہوں، اس کے خروج کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے نکلنا کیسے ہے؟ کیا آج ہمارے پاکستان میں طاغوتی سسٹم ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس سے ٹکر لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرنا شروع کیا؟ یا آج بھی ہم ووٹ اپنی گلی، اپنے تھانے کچہری، اپنے جو نا ذاتی مفادات کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، برادری کی سطح پر ووٹ دے رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری مستورات، کیا ان کی آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے، حضرت عائشہ بنی ہے، حضرت خدیجہ بنی ہے، کہ جس طرح وہ پردہ ہوتی تھی، جس طرح وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی تھی، جس طرح وہ گھروں میں بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتی تھی؟ کیا ہماری عورتوں کی آئیڈیل یا ان کو ہم بڑا مانتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری عورتیں اہل بیت کی جو ہے نا ان کی اور ان جیسا بننے کی کوشش کی ہے؟ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن ان کے فضائل کے باوجود ان میں تقویٰ اور عاجزی بہت زیادہ تھی۔ آج ہم کمزور ایمان ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ہمارے اندر تکبر، اناؤ اور اپنے آپ کو بڑا جانا اور چند نیکیاں اگر ہم کر لیں تو اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں۔ کیا حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر عاجزی اور اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ ہمارے اندر آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر ہم اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہوں، اور جو بھی اہل بیت سے اور اس میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ چیزیں چیک کر لیں۔ اگر ہمارے اندر ہے تو ہماری محبت سچی ہے، اگر نہیں تو زبان سے جو نہ دعوے کرنا قرآن کی نص کے مطابق صرف منافقین کا کام تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی، جہاں علم کی، عمل کی، جان کی، مال کی ضرورت پڑتی، تو وہاں وہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس مہینے کے حوالے سے کہ کیا اہل بیت سے ہمیں محبت ہے؟ تو اس کے یہ تقاضے ہیں کہ مرد حضرات اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں اور بتائیں کہ ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور ہماری مستورات حضرت فاطمہ، اہل بیت، جتنے بھی اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کی جو نا تقوی کی جو نا قرآن میں اور حدیث میں جو نا بتایا کہ وہ تقوی کے کس درجے پر تھی، کہ ہماری عورتیں ان کو فالو کرتی ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ جڑنا حضرت علی کی سنت ہے۔ حق کو سب سے پہلے حق کو ماننا حضرت علی کی سنت ہے، اور دین کی مدد کی ضرورت پڑے اپنے آپ کو پیش کر دینا حضرت علی کی سنت ہے۔ اپنی شادیاں سادہ کرنا اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے نئی آنے والی دلہن کے لیے سامان کا بندوبست کرنا، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت حضرت حسن اور حسین کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ اور جب مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، چاہے تلوار بھی اٹھانی پڑے، لیکن فتویٰ، ضد اور کفر کا فتویٰ نہ لگانا، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ اور علم کی بات اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بتا دے اور سمجھ آ جائے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اپنے مسئلے سے رجوع کر لینا کہ مجھے آج تک غلطی لگی تھی، میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرت حسن کے مطابق حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق چھوڑنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور اس سسٹم کو، جو طاغوتی سسٹم ہے، اس کو چیلنج کرنا اور کہنا کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشاں ہونا حضرت حسین کی سنت ہے۔
اور ان تمام باتوں سے کہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے دے نیکی کرنے کی، اور نیکی کرنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی، تقویٰ اور اللہ کا خوف آ جانا، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ یہ بھائی باتیں ہیں، اس کے مطابق آج ہر بندہ فیصلہ کر لے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اہل بیت سے محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس محرم الحرام کی جو فضائل ہیں، جو 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے وہ رکھنے کی، اس مہینے کو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جو خرافات 9 یا 10 محرم میں قبرستان میں ہو رہی ہیں، سبیلیں لگا کر ہو رہی ہیں، عورتوں مردوں کا جو نا ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں، اہل تشیع جو نا وہ ماتم کی شکل میں کر رہے ہیں، وہ اور شکلوں میں مختلف اپنے جو نا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بھائیو دعویٰ سچا تبھی ہوگا جب قرآن، حدیث اور اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہوگا تو ہمارا محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر ان کے معیار، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے متعلق میں نے بتایا کہ ہاشمی قبیلے کے وہ لوگ جتنے بھی ایمان لائے وہ اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، اور خصوصاً وہ جو 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، یہ ایک چادر میں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت میں سے شامل ہے۔ تو یہ بھائی باتیں چند رکھیاں محرم کے حوالے سے، ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور رسومات کی بجائے اصل جو دین ہے جس کے مطابق ہمارا سوال و جواب ہونا ہے، اپنی قبر ہونی ہے، اپنے سوال و جوابات ہونے ہیں، اور ان کا معیار قرآن و حدیث اور اہل بیت ہوں گے، اسی کے مطابق وہ قبول کیا جائے گا اور اسی کے مطابق وہ ریجیکٹ کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑ کر جو اصل دین ہے، علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔